ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، مختصر مجلس ہے اور اس مجلس میں مجھے ایک بہت ہی اہم بات سمجھانی ہے، ضروری بات، انشاءاللہ. بغیر تمہید کے بات شروع کر دیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں آج کل کے حالات مسلمانوں پر کیا مصیبتیں ہیں، کیا بلائیں اور آفتیں ہیں. چاہے وہ انفرادی حالت ہو، چاہے وہ اجتماعی حالت ہو، ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمان حالات کا شکار ہے. اب کیا حالات ہیں میرے اور آپ سب کے سامنے؟ خلاصہ کیا حالات کا؟ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے. جو پہلے عزت تھی، ترقی تھی، اب نظر نہیں آتی. یہ ہے حالات کا خلاصہ. مسلمان پریشان ہے. کوئی مسلمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. حکومتیں بھی، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو، چاہے وہ غیر اسلامی حکومت ہو. یہ ہے نقشہ پوری دنیا کا مختصر. اس کی وجہ مجھے سمجھانی ہے اور اس کا حل دو چیزیں. ایسا کیوں ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ دو باتیں سمجھیں. اس کی وجہ ہے مختصر، ہمارا تعلق اللہ سے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ نہیں. یہ بھی یاد رکھنا. کیوں؟ اللہ مسلمانوں کا مولا ہے. ذالک بأن اللہ مولا لکم، تمہارا مولا ہے اللہ، تمہارا بیلی ہے، تمہارا کام بنائے گا،
تمہارا ساتھ دے گا. اللہ کی معیت مسلمانوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافرین کا مولا نہیں. صاف ہے کلام میں. تو آج کیوں ہم اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ اللہ تو ہمارا مولا ہے، سب کچھ کارساز ہے، کام بنانے والا مسلمانوں کا اللہ ہے. تو کیوں نظر نہیں آتا مسلمانوں کا کام؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہماری مدد کا، لیکن ایسے ہی وعدہ نہیں تھا، ایک شرط تھی. یاد رکھو. اس لیے یہ دل میں اعتراض نہ آوے، یہ دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ اللہ تو ہمارا کتنا قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہماری مسلمانوں کی ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے شرط رکھی ہے، یہ شرط ہوگی تو میری مدد ہوگی. ان تنصر اللہ ینصرکم. اور جب اللہ مدد کرے گا تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کلام مجید میں فلا غالب لکم، اور تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو. لیکن شرط، اللہ کب مدد فرماوے گا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ کا حکم مانے، اللہ کے دین کی مدد کریں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ شرط ہے. صحیح معنوں میں مومن بن جاویں. اور صحیح معنوں میں مومن کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ ایک حدیث میں سنا دو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا امؤمنون انتم، تم مومن ہو؟ یا اللہ، صحابہ کو فرما رہے. سوال تو دیکھو، صحابہ ایک دم سے حیرت میں پڑ گئے. یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ہم مومن تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہ سوال؟ سوچنے کی بات ہے. صحابہ میں سناٹا چھا گیا. پوری مسجد بھری ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جواب دینے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے، منبر پر تشریف فرمائے. بولو امؤمنون انتم. دوسری مرتبہ سوال کیا، صحابہ کچھ نہیں بولتے، انتظار میں ہے. تیسری مرتبہ سوال کیا، امؤمنون انتم، بولو تم مومن ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے جواب دیا، کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ نعم نحن مومنون، ہم مومن ہیں. لیکن یہاں صرف جواب سے کام نہیں بنے گا. جیسا کہ معاف فرمانا، ایک بات میں کہوں، آج کل کے حالات کی واللہ میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک آدمی تھے، ایک سفر میں رستے میں پولیس والا ملا. اس نے پوچھا چیک کراؤ. وہ کیا بولا معلوم؟ میں مسلمان ہوں. بس اتنا بولا، میں کچھ نہیں بولا. اس وقت سامنے نہیں کہتا، میں کسی کی دل شکنی مناسب نہیں، لیکن بات آ گئی اس لیے میں اب آپ کو کہتا ہوں. وہ جو تھا کہنے والا میں مسلمان ہوں، واللہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نہ پہچانتا ہو
اس کو اگر دیکھ لیوے تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے، جب تک وہ آپ کا نام نہ بتاوے اور سلام نہ کرے، وہاں تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ سر کے بالوں کا بھی حال کیسا تھا؟ غیروں جیسا، چہرہ بھی کلین شیو، لباس بھی سنت کے خلاف، یہود و نصارہ کی نقل۔ یہ ہے پورا نقشہ، اور پھر یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو اس سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان کہنے پر اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا دلیل بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، زندگی بتاؤ کیسی ہے تمہاری۔ اب بتاؤ، چلو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، کیا مومن کی جو علامتیں ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں اسلام کے، معاشرت جو اسلام کی ہے، کیا ہماری زندگی میں ہے؟ عبادت ہے مکمل؟ ابھی تو نماز مکمل نہیں آئی ہماری زندگی میں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ۔ نماز کسے بولتے ہیں معلوم؟ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، اس کو بولتے ہیں نماز۔ ایسا نہیں کہ معمولی بہانے سے گھر پہ نماز پڑھ لی، نماز کا وقت ہے، بھروچ چلے گئے۔ بھائی ابھی کیسے جاتے ہو آپ؟ نماز پڑھ کے جاؤ۔ بعض تو این نماز کھڑی ہوتی ہے اور جا رہے ہیں، یہ مسلمان؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں، کہاں سے مدد آ رہا ہے؟ ہم مسلمان تو بنے پہلے، کلام مجید میں ہے مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، غیر مومن کے ساتھ نہیں۔ ہمارا کام تو کافروں جیسا ہے، ہماری زندگی تو یہود و نصارہ جیسی ہے، پھر کیا ہوگا بتاؤ؟ بہت افسوس کی بات ہے، وقت مختصر ہے ورنہ میں نقشہ کھینچتا اس کا۔ ہماری حالت کیا حالت ہے ہماری؟ معمولی بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، سب سے اہم فریضہ، سب سے پہلا حکم قیامت کے دن، سب سے پہلا جس کا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، ابھی تو ہم نماز میں پکے نہیں بنے، تو دوسرے احکام کا کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، کتنا آسان ہے۔ نماز میں سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، مرنے کے مسئلے حل ہوں گے، قبر کے مسئلے حل ہوں گے، حشر کے مسئلے حل ہوں گے، کاروبار کے روزی روزگار کے مسئلے حل ہوں گے، اللہ کی مدد ہر کچھ شامل حال ہوگی۔ یہ ابھی تو ہماری زندگی میں نہیں آیا، تو دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ تو ہم صفر ہیں، زیرو ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ حالت نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا۔ یہ حالات کی میں وجہ سمجھا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، پریشان ہے، اللہ کی مدد نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے، بالکل مختصر سمجھو، نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن ان کو فکر نہیں کہ نماز میری صحیح بھی ہے۔ کسی عالم سے پوچھیں میری قرات صحیح ہے کہ نہیں، میں سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، سنتوں کا پابند ہے یا نہیں، آگے پیچھے۔ یا اللہ، کیسی زندگی گزر رہی ہے، یہ حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں اب تو سدھرے ہم، لیکن سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، تمام مسلمان کے معاشرت کی میں بات کرتا ہوں، کوئی اصلاح کی فکر نہیں، بگڑتا جا رہا ہے مسلمان۔ ہماری بچیاں سب کو معلوم ہے کہاں جا رہی ہے۔ یا اللہ، ان کو تو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، بس صرف دنیا کے مزے،
چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، اسلام کو بالائے طاق رکھنا پڑے، شرم حیا کو پسے پش ڈالنا پڑے، کوئی حرج کی بات نہیں، میری نفسانیت پوری ہو، نفس کے چونچلے میرے پورے ہو، میری خواہش پوری ہو، چاہے عزت کا نیلام کرنا پڑے، مجھے بے عزت ہونا پڑے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہماری بچیوں کی یہ حالت، نوجوان کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ بتاؤ آپ۔ واللہ میں کہتا ہوں، اللہ کا احسان مانو، پہلے زمانے میں آج جو مسلمان گناہ کرتا ہے، ایسا گناہ پہلی امت میں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیتے تھے، عذاب نازل ہوتا تھا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا تھا۔ اللہ کا احسان مانو، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو کہ آپ کے صدقے میں اس امت کو بچا لیا۔ حدیث میں ہے یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے وعدہ کیا، کوئی حرج کی بات نہیں میرے محبوب، آپ کی دعا سے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کی میں حفاظت کر لوں گا، تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو۔ اتنے خطرناک ہمارے جرم ہیں آج دنیا میں مسلمانوں کے کہ غیر بھی شرماوے، شیطان بھی شرماوے۔ ایسی ہماری زندگی ہے آج، صرف دنیا دنیا، بس دنیا کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، چاہے آخرت چولہے میں جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسا بولتے بھی ہیں، اچھے گھرانے کی میں بات کرتا ہوں، ایک آدمی کا فون آیا عورت کا میرے اوپر، مسئلہ چل رہا تھا وراثت کا، بغور سننا، وراثت کا مسئلہ چل رہا تھا۔ عورت نے مجھے فون کیا، مولانا دیکھو نے، یہ میرا شوہر مجھے جو 8واں حصہ ملتا ہے شریعت کے اعتبار سے وہ نہ کہتا ہے دینے کو، فرض ہے، نماز جو نہیں پڑھی امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، بعض مرتبہ اللہ بتا بھی دیتا ہے دنیا میں، کیا بتا دیتا ہے؟ مختصر سنو، علامہ ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، زبردست، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، بزرگ، نیک، نماز کے پابند، تہجد کے پابند، تلاوت ذکر کے پابند۔ ہم تو ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہاں، جو تسبیح پڑھے نماز پڑھے وہی بزرگ، معاملات چوپٹ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، سب جائز۔ ہماری حالت یہ ہے، ارے معاملہ صاف ہونے چاہیے، کسی کا حق ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف ہم سے نہیں ہونی چاہیے، ہم سے کسی کو ایذا نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہر آدمی یوں کہے نہ، واقعیتاً یہ مسلمان ہے، یہ انسان ہے۔ آج کل تو لوگ کیا بولتے ہیں، پتا ہے بہت تہجد کا پابند ہے، نماز، ہم جانتے ہیں کیسا ہے وہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان۔ بھائی بہن شکایت کرتے ہیں، ماں باپ شکایت کرتے ہیں، یہ کیسا مسلمان؟ حقوق تو کیا واقعہ لکھا ہے معلوم؟ بہت بڑے بزرگ تھے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے، محدث، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو خواب میں زیارت ہوئی بزرگ کی، چٹیل میدان ہے، ریگستان، دھوپ، اور ایک خطرناک، اور وہ اکیلے پڑے میدان میں، اور پیاس 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 پکار رہے ہیں، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، ارے آپ کیوں اتنے پریشان، آپ تو کتنے اللہ والے تھے، کہ ہاں میں نے پڑوس میں سے، مجھے ضرورت تھی سوئی کی، سوئی کپڑا سینے کے لیے، تو میں نے منگوائی تھی، میں دینا بھول گیا، اور سنو وہ سوئی
फलानी अलमारी जो है उसमें एक बर्तन है, उसके नीचे रखी है। अच्छा हुआ आपकी जियारत हो गई ख्वाब में। वो सुई सुबह में मेरे पड़ोस को पहुंचा देना, मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना कि मैं आपको वापस नहीं कर सका। सुई रुपये की भी नहीं होती, मैं वापस नहीं कर सका, मैं माफी चाहता हूं, माफ कर देना। आज 10 दिन हो गए वापसी में। सुबह में उठे, जो अलामत बताई थी ख्वाब में वही अलमारी में गए तो हकीकत में सुई मिल गई। पड़ोस में गए, कहा भाई ये जो बड़े मियाँ इंतकाल हो गया, इन्होंने आपके पास से आड़ियत के तौर पर इस्तेमाल के लिए ये सुई ली थी, आपको देना भूल गए थे। लो मुझे ख्वाब में कहा इस सुई की बिना पर अल्लाह की तरफ से फैसला नहीं होता जन्नत में जाने का। वो बेचारे रेगिस्तान में बेचैन है, बेकरार है, परेशान है कि जब तक ये सुई का फैसला नहीं होगा वहां तक आपके लिए जन्नत का फैसला नहीं होगा। यही आप अज़ाब के अंदर मुब्तला रहो। मैं जब से मैं इंतकाल हुआ हूं, बेचैन हूं, बेकरार हूं, परेशान हूं, धूप में प्यास के बिना पर जल्दी से ये काम कर दो। तो वो पड़ोस वाले का, अरे इसमें क्या हो गया, सुई तो थी। नहीं भाई आप ले लो, आप माफ कर दो। ले ली, माफ कर दिया। अल्लाह का करना दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, जन्नत में थे। इन्होंने कहा आपका शुक्रिया, आपका एहसान, मेरा काम कर दिया, वरना कयामत तक फैसला न होता, कयामत तक मैं रेगिस्तान में रहता। एक सुई के बिना पर हमने तो लाखों रुपए हजम कर लिए, क्या होगा? और वो भी किसके? भाई बहनों के, रिश्तेदारों के। तो क्या होगा? कोई खौफ ही नहीं है मरने का, जवाब देने का। तो आप ही बताओ अल्लाह की मदद कहां से आएगी? मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद उसी वक्त आएगी जब मुसलमान अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा। और जब हुक्म पूरा नहीं होगा अल्लाह मदद नहीं करेगा, गैरों की मदद करेगा। सुन लो, हदीस में है ये बात, हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, कह दो मेरी उम्मत से, मेरे बंदों से, मैं अल्लाह हूं, अनल्लाह, ये अल्फाज है, मैं अल्लाह हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, बादशाहों के कुलूब मेरे हाथ में है, मैं बदल सकता हूं बादशाहों के कुलूब को। ए लोगों, तुम मुझे राजी करने की फिक्र करो, बादशाहों के दिलों को नरम कर दूंगा आपके साथ। अगर तुमने मुझे नाराज किया, बादशाहों को मुसल्लत कर दूंगा, दुश्मनों को तुम पर ए मुसलमानों मुसल्लत कर दूंगा, और ऐसे लोगों को मैं मुसल्लत करूंगा जो तुम पर रहम नहीं करेगा। चलो बताओ, ये हदीस कुदसी का मफहूम है। आज मुसलमानों की हालत क्या है? हिंदुस्तान की देखो, गज्जा की देखो, दुनिया की देखो, कोई मुसलमानों पर रहम नहीं करता। वजह क्या? अल्लाह को नाराज किया है। हदीस से पता चला। बोलो। तो वो मैं बात सुना रहा था, वो औरत का फोन आया, मौलाना ये मीरास देने का मना करते हैं। और क्या बोलते हैं मालूम? औरत ने यूं कहा, शरीयत का हक है, नऊज़ु बिल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत, इसलिए मैं जुमला नकल कर रहा हूं, वरना हिम्मत नहीं होती मुझे ये जुमला नकल करने की। क्या कहा मालूम? शरीयत चूल्हे में जावे, मुझे क्या, नऊज़ु बिल्लाह, ये कहा, कुफ्र हो गया। एक मामूली दुनिया के खातिर ईमान बर्बाद, और एहसास भी नहीं। मैंने जब कहा नहीं इनको, तो कहा कि कुछ नहीं होता इससे।
اس میں کیا ہو گیا؟ میری نیت تھوڑی تھی. ارے نیت کی تھوڑی ضرورت ہے. تمہارا جملہ تمہاری زبان سے ایسا نکلا، ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک دنیا کے خاطر، معمولی ٹکوں کے خاطر، چند لاکھ روپیوں کے خاطر ایمان بیچ دیتا ہے آج. واللہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. حدیث یاد آتی ہے مجھے، حدیث یاد آتی ہے. کون سی حدیث معلوم؟ سناؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان اور دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے. کوئی اٹھا نہیں سکتا انگارہ. تو دین پر چلنا اتنا مشکل ہے. اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا. تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، 40 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں، کہ حضرت کیا ایسا زمانہ آ چکا کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر؟ کیا جواب دیا بزرگ نے؟ نہیں، وہ زمانہ تو گزر چکا. اب تو یہ وہ زمانہ ہے کہ صبح میں مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے، صبح میں کافر ہے. ایسا زمانہ آ گیا. اور کیوں معلوم؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک معمولی دنیا کے سامان کے خاطر، معمولی پیسوں کے خاطر، ٹکوں کے خاطر، چند لاکھ روپیوں کے خاطر آدمی اپنا ایمان بیچ دے گا. صبح میں جب گھر سے نکلا ایمان والا تھا، باہر گیا، چند روپیوں کے خاطر ایمان بیچ دیا. ہماری بچیاں کیا کر رہی ہے بتاؤ؟ چند دنیا کی لذت کے خاطر اپنا ایمان برباد کر رہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں. مسلمانوں غفلت میں نہ رہو، اب تو غفلت کا زمانہ نہیں ہے. بہت ہو چکی غفلت مسلمانوں. بیدار ہو جاؤ. کب بیدار ہوں گے؟ کیا مطلب بیدار ہونے کا؟ دیکھو ہماری زندگی کیسی ہے. اللہ کی ناراضگی والی تو نہیں ہے، سنتوں کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے. اللہ کا حق، بندوں کا حق. ذرا سوچو. آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. ابھی تو بات شروع کر رہا ہوں، دیر تو بچ گیا. ابھی تو بات میں نے کہی نہیں کہ دنیا میں کیا حالات ہیں اور کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے. 3 باتیں سمجھانی تھی. صرف مختصر نقشہ میں نے آپ کو بتایا، وجہ بھی مختصر بتائی، حل مختصر سن لو، توبہ کر لو. ابھی بھی وقت باقی ہے. معلوم نہیں موت کب آ جاوے. پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. واللہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا. سچی پکی توبہ کر لو، اللہ سے تعلق قائم کر لو. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کرو. اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی فکر کرو. یہ ہے پوری شریعت کا خلاصہ، پورے تصوف کا خلاصہ، پورے قرآن اور حدیث کا خلاصہ. میرا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے میں اس کو جانوں اور اس پر عمل کروں. میرا اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے اس کا علم مجھے ہو اور اس سے میں بچوں. واللہ میں کہتا ہوں اللہ ایسے بندے کو مرنے کے بعد جنت دے گا، لیکن قسم کھا کے میں کہتا ہوں دنیا میں جنت کے مزے والی زندگی دے گا. اس پر عمل کر کے دیکھو. پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے نسبت پیدا کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز کی پابندی کرو، تلاوت کی پابندی کرو، دعا کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو، بد نظری سے بچو، بد زبانی سے بچو، بد گمانی سے بچو، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے بچو، عیوب کو بیان کرنے سے بچو، سنتوں کا اہتمام کرو. پھر بعد میں دیکھنا انشاءاللہ العزیز زندگی میں کیا سکون ملتا ہے. ایسا لگے گا میرے دل پر کسی نے برف کا ٹکڑا رکھ دیا. ایسا سکون ملے گا.
میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایسا نہ ہوئے میرا گریبان پکڑنا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ عمل کر کے دیکھو، آج بے چین ہے، پریشان ہے، ہر ایک شکایت کرتا ہے، مولانا اولاد کے بارے میں شکایت، کاروبار کے بارے میں شکایت، روزگار کے بارے میں شکایت۔ یا اللہ یہ سب کیوں ہے؟ اسی بنا پر ہے، ہم حق ادا نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے سال میں 40واں حصہ، 1000 روپیہ ہوتا صرف 25 روپیہ زکوٰۃ آتی، لاکھ روپیہ ہو تو 2500 زکوٰۃ آتی۔ کھیتی باڑی کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ جتنی کھیتی آوے اس کا 10واں حصہ فرض ہے دینا۔ 1000 روپے کی کھیتی ہوئی، 100 روپیہ الگ نکالو۔ 1000 کلو گیہوں پیدا ہوئے، 100 کلو الگ نکالو، فرض ہے فرض۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا مولانا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کھیتی باڑی کا موسم ہے لوگ نکالتے ہی نہیں زکوٰۃ۔ تو دیکھو آج کل کیا ہو رہا ہے کھیتی باڑی میں، کھیتی جب لینے کی باری آتی ہے، فصل اگنے کی جب باری آتی ہے، اللہ کوئی مصیبت عذاب بھیج دیتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کوئی نکالتا ہی نہیں عشرہ، اس کو عشرہ بولتے ہیں، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے کھیتی باڑی کا عشرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت نقصان ہوا کیریوں کا، جب پوچھا جاتا ہے بھائی جتنی کیری آتی اس میں سے 10واں حصہ نکالتے ہو، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ لو یہ تو فرض ہے، یہ تو غریبوں کا حق ہے۔ نماز جو نہیں پڑھی ہو سکتا ہے اللہ سے امید ہے کہ معاف کر دے گا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ جانتے ہی نہیں لوگ اور پوچھتے بھی نہیں۔ تعجب تو یہ ہے، کیوں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، کیا خان جانتے ہیں؟ بڑے خطرناک حالات ہیں مسلمانوں۔ بس مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے ہی سمجھ لے اور عمل کی توفیق دے اللہ، اور اللہ معاف فرماوے، اللہ اپنی معرفت دے، اللہ اپنا تعلق دے، اللہ اپنی نسبت دے، سنتوں کی محبت دے، عظمت دے اور توفیق دے، اور سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔